آج کتاب محسن بزبان محسن کی صفحہ نمبر 97 سے 54 لیکچر یا بیان کا آغاز ہے۔ پچھلے دو بیانوں میں کتاب کا جو عنوان ہے تبدیلیوں کے تحت حضور غوث اعظم کی خلافت اور اجازت ملنے کے بعد جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں یا واقع ہوئیں، ان تبدیلیوں کا ذکر چل رہا تھا، جن میں سے پچھلا بیان ہے اس میں اس بات کا ذکر گزرا تھا، اس موضوع پر، اس تبدیلی پر، کہ 3 جنوری 2011 کے بعد پے در پے ایک کانسٹینسی اور سٹیبلٹی کے ساتھ سینکڑوں لوگ، کوئی ایک نہیں، کوئی 10 نہیں، کوئی 20 نہیں، کوئی 50 نہیں، سینکڑوں لوگ، کوئی نارتھ سے، کوئی ساؤتھ سے، کوئی ایسٹ سے، کوئی ویسٹ سے آتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت ہم نے خواب میں حضور غوث اعظم کی زیارت کی تو ان کا تو چہرہ آپ کے چہرے کے سے ملتا جلتا تھا، کوئی کہتا تھا ان کی داڑھی شریف بالکل آپ کی داڑھی شریف کے مطابق تھی، کوئی کہتا تھا ان کی صورت بھی عین ہی آپ کی صورت کے مطابق تھی، کوئی کہتا تھا ان کا وجود آپ کے وجود کے مانند تھا، کوئی کہتا تھا ان کی پگڑی مبارک آپ کی پگڑی مبارک کے مطابق۔ سینکڑوں، اس میں سے درجنوں واقعات مثال کے طور پر پچھلے بیان میں ہم نے اس کتاب کے اندر لکھے تھے، جو پچھلے بیان میں بیان ہو چکی ہیں۔ تو ان تبدیلیوں کے ضمن میں اصل جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ کسی نے سچ کہا کہ آخری بات جس پر ہم نے ختم کی تھی بات، کہ کسی نے سچ کہا محبت کے تقاضے جب پورے ہو جاتے ہیں تو دفتر عشق سے محب کو محبوب کے جمال کی سند بخش دی جاتی ہے اور وہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہم نے پچھلے بیان کے اندر خواجہ غلام علی دہلوی، پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو سیدنا شاہ ابو المالی اور موسیٰ پاک شہید کی جو مثالیں دیں جون سی ہیں، پھر حضرت امام عبدالوہاب شورانی نے جو حضرت ویس کرنی کی مثال دی، پھر نسخہ کیمیہ کے مطابق خواجہ نجم الدین سہروردی اور خواجہ مجیب الدین سہروردی کی جو مثالیں دی گئیں، ان کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ اس میں بندہ ناچیز کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو لوگ آتے تھے اور مختلف اطراف سے، اس میں درجنوں مریدین بھی تھے اور درجنوں باہر کے غیر لوگ تھے جو کہیں نہ کہیں مجھے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز میں ملے تھے۔ ان کو بھی خواب میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور میرے لیے اپنا پیغام بھیجوایا۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ کو کتاب محسن بزبان محسن جو ہے وہ منگوا کر تفصیل سے پڑھنی پڑے گی، تب جا کر آپ کو یہ باتیں زیادہ واضح ہوں گی کہ یہ سب کیا چیز تھی جو ان سی ہے۔ تو خیر، اصل چیز یہی ہے کہ کسی نے سچ کہا ہے کہ محبت کے تقاضے جب پورے ہو جاتے ہیں تو دفتر عشق سے محب کو محبوب کے جمال کی سند بخش دی جاتی ہے اور وہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے، سب کو ایک جیسی نہیں ملتی، اور جمال محبوب کی عنایت ہے، کسی کی کوشش پر موقوف نہیں ہے، کسی کی۔ تو دوستوں کو حضور غوث اعظم کی زیارات کے یہ جو واقعات پچھلے بیان میں ہم نے بتائے گئے، یہ حضرت شاہ ابو المالی اور موسیٰ پاک شہید کی مثال کو سمجھانے کے واسطے وہ چند واقعات ہم نے آپ کو بتائے، وگرنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے سینکڑوں واقعات تھے، سینکڑوں لوگ آتے تھے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ 3 جنوری 2011 سے پہلے کبھی زندگی میں کوئی بندہ نہیں آیا تھا۔ 3 جنوری ہی سے یہ واقعات، ابھی ہم بغداد میں ہی تھے تو شروع ہو چکے ہوئے تھے۔ یہ ایک عجیب روحانیت کی دنیا کا نظام ہے۔ بہرحال ابھی یہ موضوع چل رہا ہے، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس قدر ہم ایک مخصوص اس میں سے پورشن لے کر اس کو اپنے اگلے لیکچر میں بیان کریں۔ اچھا، اب یہاں پر بات جہاں سے ختم ہوئی تھی ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں
کہ ایک بڑا دلچسپ مسئلہ جو قارئین کے گوش گزار میں کرنا چاہوں گا اس کتاب کے پڑھنے والوں کو، کہ بعض کم فہم انداز اویسیہ کے جو فیض و برکات ہیں ان کی وسعتوں اور گہرائیوں سے لا علم ہونے کی وجہ سے کہ انداز اویسیہ اس کی وسعتیں کیا ہیں، اس کی گہرائیاں کیا ہیں، اس سے لا علم ہونے کی وجہ سے بعض کم فہم لوگ جو ہیں وہ بعض سلسلوں کو، سلاسل یا نسبتوں کو منقطع سمجھتی ہیں کہ ان کے اندر ایک تسلسل نہیں ہے، اور نادانی میں وہ یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ فلاں فلاں سلسلہ منقطع ہے۔ مثلا خواجہ باہیزید بستامی کا وصال 261 سن ہجری میں ہوا، اور ان کی ایک طویل مدت بعد خواجہ ابو الحسن خرقانی کی ولادت ہوئی، اور انہوں نے 425 ہجری میں اس دار فانی سے جہان جاویدانی کی طرف انہوں نے انتقال فرمایا۔ اب اگر غور کریں آپ تو بظاہر دونوں بزرگوں کے درمیان ایک طویل وقفہ پایا جاتا ہے، مگر چونکہ شجرہ ہائے سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ باہیزید بستامی کے بعد خواجہ ابو الحسن خرقانی کا نام آتا ہے۔ آپ تذکرہ گولڈن چین نقشبندیہ سلسلے کی کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو خواجہ باہیزید بستامی کے بعد خواجہ ابو الحسن خرقانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ اس دوری اور فاصلے کو کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پر بھی منقطع ہونے کا اعتراض عائد کر دیتی ہیں، اور ان کے نزدیک جو فیض سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے جاری ہو کر خواجہ باہیزید بستامی تک پہنچا، وہ نسبت کے منقطع ہونے اور ایک زمانی فاصلہ، ایک زمانے کا جو فاصلہ درمیان میں حائل ہو گیا کہ ہونے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو فیض ہے نا، جو فیض سلسلہ حضرت ابو بکر سے خواجہ باہیزید بستامی تک پہنچا، وہ اب زمانی فاصلہ حائل ہونے کے بعد یا وہ نسبت کے منقطع وہ جاری اور ساری نہیں ہے، وہ فیض وہاں پر رک گیا، وہ آگے اس کا انتقال نہیں ہوا، آگے منتقل نہیں ہوا۔ مثلا شجرہ مبارکہ منظوم ہو یا نثر، اس کے مطابق حضرت ابو الحسن خرقانی نے خواجہ باہیزید بستامی کی بیعت فرمائی، جس کے ہاتھ پر بیعت فرمائی گولڈن چین شجرے میں اس کا نام اسی ترتیب کے ساتھ آتا ہے جن سے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب شجرے کے اندر خواجہ ابو الحسن خرقانی سے کے اوپر خواجہ باہیزید بستامی کا نام آتا ہے، مگر ان دونوں بزرگوں کے درمیان کم و بیش 100 سال کا زمانہ حائل ہے۔ وہ پردہ فرما گئے 261 سن اور وہ 400 کچھ سن ہجری کے اندر، تو اب سوچنا کیا یہاں انتقال فیض نہیں ہوا، فیض آگے منتقل نہیں ہوا؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمام ارواح، جتنی ارواح ہیں وہ سب ایک ہی وقت میں تخلیق کی گئی تھیں، لہذا ارواح میں کسی قسم کی کوئی دوری اور فاصلہ نہیں، البتہ ان کے مزاج اور اوصاف میں اختلاف ہے ارواح کے، وہ بھی اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الست بربکم فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو تمام ارواح نے بیک زبان اقرار کیا اور کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا خالق و مالک ہے۔ اگرچہ خطیب ایک، خطاب ایک، مگر صفات رب کریم مختلف ہونے کی وجہ سے ہر روح نے یہ اعلان اپنی حیثیت اور ظرف کے مطابق سنا،
جس روح کا جتنی اس کی حیثیت اور ظرف اس کو دیا گیا تھا اس کے مطابق اس نے اللہ کا کلام سنا، لہذا وہی اثرات تعلق بندگی میں غالب آئے۔ اب جب تمام ارواح ایک ہی دن میں پیدا کی گئیں تو معلوم ہوا کہ یقیناً خواجہ بایزید بستامی اور خواجہ ابو الحسن خرقانی اور شیخ بو علی فارمدی توسی کی ارواح مقدسہ بھی اسی دن تخلیق ہوئیں، اور پھر ان میں آپس میں موافقت اور آپس میں تعارف بھی ہو گیا، لہذا ان کا تعلق جسموں سے بہت پہلے کا ہے، کیونکہ پیدائش ان کی ایک ہی دن کی ہے، اکٹھی جون سی ہے، تو ان کا تعلق جسموں سے بہت پہلے ہے، یعنی دوری جسمانی اعتبار سے ہو سکتی ہے، روحانی اعتبار سے نہیں ہو سکتی۔ دوری جون سی ہے، جسم دور جا سکتے ہیں، روح کے اعتبار سے دوری نہیں جون سی ہے سمجھی جا سکتی۔ پس جسمانی فاصلہ روحانی فیض و اثرات میں کیسے مانع ہو سکتا ہے یا اس کو روک سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روحیں اپنے دوستوں کی خوشبو سونگھتی ہیں، ارواح جو ہیں یہ اپنے دوستوں کی خوشبو کو سونگھتی ہیں، اور بعض اوقات عالم امثال میں متشکل ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض مصر سے کنعان روانہ فرمائی تو ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، مصر سے کنعان۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہاں پر فرما دیا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں؟ تو یہ روحانی تعلق کی مضبوطی اور پائیداری پر قرآن کی شہادت ہے، قرآن کی شہادت کہ جسم دور ہو سکتے ہیں، کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں یعقوب علیہ السلام، مگر انہوں نے جیسے ہی قمیض روانہ ہوئی مصر سے تو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں ان کی تو معلوم کہ میں ان کی خوشبو کو پاتا ہوں، معلوم ہوا جسم دور ہو سکتے ہیں، روح دور نہیں ہو سکتی، ارواح کا دوری کا معاملہ وہ نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ، تو جدوں میں نے یہاں ایک شعر لکھا کہ جدوں رب دل دیاں اکھیاں دیوے ہووے چانن نوروں، پھر انہاں محبوباں نوں نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں۔ تو سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی جب خرقان شریف سے گزرتے تو فضا میں گہری سانس لیتے خواجہ بایزید بستامی جیسے کچھ سونگھ رہے ہیں، تو پھر فرماتے چوروں کے گاؤں سے مجھے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے، گاؤں تو چوروں کا ہے مگر یہاں ایک مرد خدا کی مجھے خوشبو میں پاتا ہوں، اس کا نام علی ہوگا اور کنیت ابو الحسن۔ حضرت میاں امیر الدین کوٹلہ شریف والے شرک پور شریف تشریف لائے تو فضا میں کچھ سونگتے ہوئے فرمانے لگے ان قریب یہاں ایک شیر خدا پیدا ہونے والا ہے، ان کی زبان سے نکلا، یعنی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ جنید بغدادی ایک مرتبہ مراقبے میں تھے، مراقبے سے فارغ ہو کر اپنے خدام کو مریدین کو فرمانے لگے 5ویں صدی کے اخیر میں ایک بزرگ پیدا ہوں گے جن کا نام عبد القادر لقب محی الدین مولد گیلان اور مسکن بغداد ہوگا۔ خواجہ جنید بغدادی انہوں نے کتنا پہلے فرما دیا کہ ان قریب ایک بزرگ پیدا ہونے والے ہیں جن کا نام عبد القادر ہوگا، لقب محی الدین ہوگا، پیدائش گیلان میں ہوگی مگر ان کی سکونت بغداد کے اندر ہوگی۔ ولایت میں مقام اور مرتبہ تو پھر اپنا اپنا ہے، کوئی 100 سال پہلے سونگ لیتا ہے، کوئی 200 سال پہلے، کوئی 300 سال پہلے، کوئی ایک دن کی دوری سے اس خوشبو کو سونگتا ہے، کوئی 1 مہینے کی، تو کوئی 1 سال کی دوری سے اس خوشبو کو پا لیتا ہے، مگر قربان جائیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مرتبے اور مقام کے اوپر، جنہوں نے 500 سال قبل
امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، اور 157 سال قبل خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو کو سونگھ کر اپنے مریدوں کو ان دونوں بزرگوں کی بشارت پہلے ہی دے دی تھی۔ تو یہ واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ذی شان کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ حضور نے فرمایا روحیں ایک دوسرے کی خوشبو سونگتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی تعلق رابطہ، یہ روحانی رابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اویس کرنی کے درمیان میں بھی تھا، جیسے اس کی ایک اور مثال میں نے پچھلے بیان میں دی تھی۔ تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ کیا ہویا بت دور گیا دل ہرگز دور نہ تھیوے ہو، سیاں کوہاں تے میرا مرشد واسدہ مینو ویچ حضور دسیوے ہو۔ خیر بات چل رہی تھی انداز اویسیہ کی، بات انداز کی چل رہی ہے اویسیہ سلسلے۔ تو بعض اولیاء اعظام کے اجسام اس قدر لطیف ہوتے ہیں کہ جس طرح روح، بعض اولیاء کے جو جسم ہیں وہ اس قدر لطیف ہو چکی ہوتی ہیں کہ جس طرح روح کثافت سے پاک اور لطافت سے مزین ہوتی ہے، لہذا ان کے جسم پر روح اور روح پر جسم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ذکر الہی، ریاضت اور مجاہدات کی کثرت سے جسم کی کثافت زائل کر کے لطافت میسر آنے کے بعد انسان ارواح سے فیض حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کس وقت؟ ذکر الہی، ریاستیں، مجاہدات کی کثرت، قرآن حدیث کا بیان کرنا جسم کی کثافت زائل کر کے لطافت میسر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان ارواح سے فیض حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ارواح سے بھی۔ ایسی حالت میں زمانے کے قریب یا دور ہونے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زمانہ قریب کا ہے یا دور کا ہے۔ اب زمانہ دور کا ہو یا نزدیک کا ہو، فیض ویسے ہی ملتا ہے کہ شاید جتنا سامنے بیٹھنے سے بھی نہ حاصل ہوتا ہو، اتنا فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو خواجہ ابوالحسن خرقانی، آپ کی یہ عادت تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد خرقان سے بستام پہنچ کر حضرت با یزید بستامی کے مزار پر دعا کرتے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی الحمدللہ بندہ ناچیز خواجہ ابوالحسن خرقانی کے مزار پر بھی گیا ہے، اور حضرت با یزید بستامی کے مزار پر بستام میں بھی گیا، اور خرقان میں ان کے مزار پر، اور فارمت کے اندر شیخ ابو علی فارمتی توسی کے مزار پر جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ تو بستام پہنچ کر، اور آپ کی یہ عادت تھی خواجہ ابوالحسن خرقانی کی کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد خرقان سے بستام تک خواجہ با یزید بستامی کے مزار پر وہ پہنچ کر تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، جو مرتبہ اور مقام تو نے با یزید بستامی کو عطا کی ہے وہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اور پھر یہ دعا کرنے کے بعد وہ خرقان واپس آتے اور عشاء کے وضو سے ہی فجر کی نماز ادا کرتے۔ اور ادب کا یہ عالم تھا کہ بستام سے اس نیت کے ساتھ الٹے پاؤں چلتے کہ کہیں خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ جنہوں نے فیض لینا ہو وہ پھر اس فیض رساں ہستی کی طرف اپنی پیٹھ بھی نہیں کرتے جن سے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ تو پردہ فرمانے کے بعد ادب کا یہ عالم ہے۔ آج طریقت کی مثالوں میں سامنے بیٹھ کر بھی جو مرید اپنے مرشد سے فیض لیتا ہے وہ پیٹھ دے کر ادھر کو چلا جاتا ہے۔ تو پھر 12 سال بہرحال خواجہ با یزید بستامی کے مزار کی، تاکہ وہ سوچتے تھے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ 12 سال اسی معمول پر قائم رہنے کے بعد خواجہ با یزید بستامی کی قبر سے آواز آئی کہ ابو الحسن، جو تم نے حق سے مانگا تھا تمہیں مل چکا، اب خرقان میں بیٹھ کر مخلوق خدا کی رہنمائی کرو۔ تو آپ نے آگے سے کہا کہ میں تو قطعی امی ہونے کی وجہ سے علوم شریعہ سے ناواقف ہوں۔ ندا آئی مجھے تو خود ابو الحسن تمہاری بدولت یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہے
کیونکہ میں جب خرقان سے گزرا کرتا تھا تو زمین سے آسمان تک ایک نور نظر آتا، اور میں اپنی ایک ضرورت کے تحت 20 سال تک دعا کرتا رہا لیکن قبول نہ ہوئی۔ پھر مجھے حکم دیا گیا کہ اس نور کو ہماری بارگاہ میں شفیع بناؤ تو دعا قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ اس حکم پر عمل کرنے سے دعا قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابوالحسن خرقانی واپس آئے تو خواجہ بایزید بستامی کے مزار سے آواز آئی کہ سورۃ فاتحہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کی تو خرقان واپس پہنچنے تک پورا قرآن ختم کر چکے تھے، حالانکہ آپ بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو در حقیقت اصل جو چیز سمجھا رہا ہوں کہ روح جب کسی شخصیت کے حضور میں دلچسپی لے لے، اب وہ روح کسی اللہ کے ولی کی ہے، غوث کی ہے، غوث الثقلین کی ہے، کریم الطرفین کی ہے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، تو غائب ہونے کے باوجود اس سے ایسا جذب کا رابطہ رکھتی ہے کہ غائبانہ بھی حصول و انتقال اور حصول و انتقال فیض کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی جسم روح میں دلچسپی لے لے تو وہ بھی اپنی لطافتوں کی بدولت اس روح سے ویسا ہی فیض حاصل کرتا ہے جیسا اس سے جذب اور رابطہ رکھتا ہے۔ اصل چیز اس جذب، اس رابطے، اس کنسنٹریشن، اس میڈیٹیشن، کمپلنٹیشن کی ہے کہ آپ کی توجہ اور یکسوئی کس قدر ہے اس جسم کی روح میں اور اس روح کی جسم کے اندر جو سی ہے، اور اسی کیفیت کا نام اصل میں حضوری ہے، اسی کیفیت کا۔ لہٰذا نور اور نسبت اور فیوز کے تبدل و انتقال کا تعلق دراصل وہ روح سے ہے۔ تو جسموں کی دوری یا زمانے کا فاصلہ کہ جی یہ جسم یہاں نہیں تھا، جسم وہاں تھا اور دوسرا وہاں تھا، یا زمانہ یہ نہیں تھا، زمانہ تو کچھ اور تھا، وہ تو 200 سال پہلے آئے، وہ 400 سال بعد میں آئے، تو ان فیوز کے منتقل ہونے کے انقطاع کا باعث وہ چیز نہیں بن سکتی۔ اسی لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں وہی فیض موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر بزرگان عالی مرتبہ تک پہنچا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتی ہیں کہ میرے پیر و مرشد، میرے مرشد شیخ عبد الرحیم نے ائمہ کرام اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری اور خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند اور کی ارواح طیبہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے جو مرشد ہیں انہوں نے ان ارواح طیبہ سے ڈائریکٹ آداب طریقت سیکھیں، آداب طریقت سیکھیں اور پھر ان سے اجازتیں لیں، اور ہر ایک کی نسبت جو ان بزرگوں سے ان کے دل پر فائز ہوئی وہ اس کو علیحدہ علیحدہ پہچانتے ہیں کہ اس نسبت کا تعلق یہ جو میرے وجود میں ظاہر ہو رہی ہے اس کا تعلق غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ہے، اس کا تعلق خواجہ غریب نواز سے ہے، اس کا تعلق خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے۔ ایسا نہیں کہ وہ نسبتوں کو بھی نہ پہچانتے ہیں، کیونکہ جب کوئی روح کسی جسم کے اندر توجہ لے لے اور ادھر اپنے فیض کو منتقل کرے تو وہ جسم جانتا ہے کہ یہ فیض کہاں سے لہٰذا ہماری بحث اس نتیجے پر پہنچی کہ انداز ویسیہ میں ظاہری بیعت کی بجائے مراقبہ، توجہ یا نسبت باطنی سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ انداز زمان اور مکان کی قید سے ماورا ہے۔ اس میں زمانہ یا مکان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جی زمانہ ایک نہیں تھا، مکان ایک نہیں تھا، جگہ ایک نہیں تھی، ایسا یہ اس چیز سے باہر ہے۔ تو لہٰذا جو بغیر کسی ظاہری ملاقات کے، یہ ظاہری ملاقات بھی نہیں ہوئی، کسی سے فیض یافتہ ہوں، وہ اویسی نسبت کے بھی حامل کہلاتے ہیں۔ مثلا حضرت اویس کرنی
یمن میں رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کرتے تھے، یمن میں رہ کر، اور حضور مدینہ منورہ میں تھے، وقت ایک ہی تھا مگر جسم کے پاس پاس تھے یا جسم بہت دور تھے۔ اور اسی طرح پھر جون سے سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی کا حضرت امام جعفر صادق سے، اور خواجہ ابوالحسن خرقانی کا حضرت بایزید بستامی سے، ان کے وصال کے کئی سال کے بعد اویسیہ انداز کی نسبت پر ان سے فیض حاصل کرنا ثابت ہے۔ اب وہاں مکان حضرت اویس کرنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں زمان کہ زمانہ مختلف، وہاں مکان مختلف۔ تو مذکورہ بالائی جو گفتگو سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ انداز اویسیہ میں کسب فیض کے لیے زمانے کی دوری شرط ہے، نہیں۔ اب کوئی بندہ میری گفتگو سے یہی نہ سمجھ لے کہ انداز اویسیہ کے اس اویسیہ انداز کے اوپر فیض کو حاصل کرنے کے لیے زمانے کی دوری شرط ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ کیونکہ حضرت اویس کرنی حضور کے ظاہری زمانہ حیات میں یمن میں رہتے ہوئے حضور سے فیض حاصل ان کا حضور سے فیض حاصل کرنا ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ زمانہ ایک نہ ہو، اگر زمانہ ایک ہے تب بھی انداز اویسیہ کے اوپر فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح انداز اویسیہ میں صاحب مزار سے اکتساب فیض کے لیے مزار شریف پر حاضری بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ اب اگر اویسیہ انداز کے اوپر کسی صاحب مزار سے فیض حاصل کرنا ہے تو اس کے مزار کے اوپر ہی جا کر لازماً بیٹھنا پڑے گا، نہیں۔ آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنی مسجد میں، اپنے شہر میں ہیں، اس صاحب مزار کی طرف آپ انداز اویسیہ کے ذریعے مکمل فیض حاصل کر سکتی ہیں، اتنا زیادہ فیض حاصل کر سکتے ہیں جو شاید ان کی زندگی میں بھی نہ حاصل کر سکتے ہوں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی سلسلے طریقت کے بزرگ اسی سلسلے میں کسی کے ویسی ہوں، کہ قادریوں کے ہی ویسی ہوں گے، نقشبندی قادریوں کے ویسی نہیں ہو سکتے، نہیں، نقشبندی قادریوں کے ویسی ہو سکتی ہیں، قادری نقشبندیوں کے ویسی ہو سکتی ہیں، سہروردی چشتیوں کے ویسی ہو سکتے ہیں، بلکہ نقشبندی قادریوں کے اور قادری چشتیوں کے یا اسی طرح دیگر سلاسل کے بزرگ کسی بھی سلسلے میں کسی بھی بزرگ کے ویسی ہو سکتے ہیں۔ لیکن حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ میں اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ایک ایسی انفرادیت کے حامل ہیں، ایک ایسی یونیکنیس یا ڈسٹنکٹیونیس کے حامل ہیں کہ جن کے اویسی کثرت سے ہر سلسلے میں پائے جاتے ہیں، کہ نقشبندیوں نے بھی آپ سے اویسیہ انداز میں فیض حاصل کیا، قادریوں نے بھی آپ سے، اور چشتیوں نے بھی، اور سہروردیوں نے، قلندریوں نے، اور رضویوں نے، اور یوسفیوں نے، کس نے حضور غوث اعظم سے انداز اویسیہ کے اوپر فیض حاصل نہیں کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّوا بِحَالِي وَادْخُلُوا وَأَنْتُمْ رِجَالِي، میں نے تمام کتبوں سے کہا کہ میرے پاس آؤ اور میرے مردوں کے لشکر میں داخل ہو جاؤ۔ وَهُمُّوا وَاشْرَبُوا وَأَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِي، اور کہا کہ کثرت کرو اور پیو کہ تم میرا لشکر ہو، اور مجھ سے عقیدت محکم رکھو، کیونکہ میں ہی ساقی قوم اور تمہارا نگران حال ہوں۔ تو اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنا سلسلہ طریقت کڑی در کڑی موجود ہونے کے باوجود شجرہ شریف میں پیر و مرشد کی جگہ مربی کا نام آنا ایک سلسلے سے دوسرے سلسلے کے فیض کی طرف منتقل ہونے اور مربی کا فیض غالب آنے کی دلیل ہے، نہ کہ اپنا سلسلہ طریقت منقطع ہونے کی۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہوگی کہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس سے آپ کا، اگر آپ کے مربی کا نام آ گیا ہے وہاں پر تو آپ کے سلسلہ طریقت آپ کا منقطع ہو گیا ہے یا وہاں پر فیض رکا ہوا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثلاً شجرہ ہائے سلسلہ نقشبندیہ میں
خواجہ بایزید بستامی کے بعد حضرت ابوالحسن خرقانی کا نام براہ راست لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے مابین کوئی واسطہ موجود ہی نہیں، جبکہ در حقیقت خواجہ بایزید بستامی اور خواجہ ابوالحسن خرقانی کا باہمی روحانی تعلق اس قدر مضبوط، بلند پایا تھا کہ دیگر مشائخ کی نسبت و تعلق پر غلبہ حاصل کرنے کے باعث بلا واسطہ منسلک ہو گیا تھا۔ کئی ہم ایسے نقش بندی بزرگوں کو جانتے ہیں کہ جن کو لوگ نقش بندی کہنے کی بجائے قادری کہنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ان کے پیر و مرشد کی جگہ ان کے پیر و مرشد کا نام لینے کے بجائے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر طرف سے آوازیں اٹھتی ہیں جو ان سی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اصل جو چیز ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں جو میں نے آپ کو بات کہی، خواجہ بایزید بستامی کے بعد حضرت ابوالحسن خرقانی کا نام ایک دم ڈائریکٹ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی اور واسطہ ہی موجود نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ خواجہ بایزید بستامی اور حضرت ابوالحسن خرقانی کا جو روحانی تعلق وہ اس قدر مضبوط اور بلند پایا تھا کہ دیگر مشائخ کی نسبت اور تعلق پر غلبہ حاصل کرنے کے بلا واسطہ ڈائریکٹ منسلک ہو گیا تھا، آپس میں وہ جڑ گیا تھا وہ جن سے، ورنہ سلسلہ متصل ہونے کا ثبوت بھی موجود ہے۔ فار ایگزامپل حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی حضرت خواجہ عبد الخالق ویش دیوانی، حضرت خواجہ عبد الخالق ویش دیوانی کے خلیفہ اور مرید حضرت خواجہ روز بہاں اصفہانی اپنے مرشد کے وصیت نامے کے شرح معصوم بشرح وصیت نامہ خواجہ عبد الخالق ویش دیوانی میں نقل کرتے ہیں کہ خواجہ ابوالحسن خرقانی اصل میں حضرت مولانا ترک توسی کے مرید تھے، اور وہ خواجہ عرابی یزید عشقی کے، اور وہ خواجہ محمد مغربی کے، اور وہ خواجہ محمد مغربی حضرت خواجہ بایزید بستامی کے مرید تھے۔ تو معلوم ہوا کہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا، یا وہ فیوز کا انتقال منقطع نہیں ہوا، بلکہ خواجہ ابوالحسن خرقانی اور خواجہ بایزید بستامی کا تعلق اس قدر بلند پایا اور مضبوط فیض کے ایسے دریا اور سمندر بہے ان کی طرف کہ وہ جو درمیان میں واسطے تھے ان کا ذکر نہ کیا گیا، اور ان کے پیر و مرشد کی جگہ ان کے پیر و مرشد کے نام کی جگہ ڈائریکٹ خواجہ بایزید بستامی کا نام آ گیا۔ تو اس لیے اس چیز کو اگر سمجھیں تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ انداز اویسیہ، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو کسی اور کتاب میں کم و بیش انشاءاللہ نہیں ملے گی، کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ انداز اویسیہ کو سلسلہ اویسیہ کہہ دیتی ہیں، سلسلہ، جبکہ عارف باللہ حضرت شیخ ظاہر الحق نیازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یہ سلسلہ نہیں ہے۔ سلسلہ کیسے ہوگا؟ سلسلہ تو تب ہوگا جب ایک گولڈن چین کے اندر کڑی در کڑی آپ کے پیر و مرشد ان کے پیر و مرشد ان کے پیر و مرشد چلتے نبی کریم، یہاں تو ایسا ہوتا ہی نہیں۔ انداز ویسیہ کے اندر، اس کے اندر تو بس جس سے فیض لینا ہے وہ فیض ڈائریکٹ آپ کی اس مراقبے یا آپ کی اس توجہ یا آپ کے اس ارتکاز یا آپ کی اس کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن یا کمپلنٹیشن سے ڈائریکٹ وہ فیض اس ہستی سے سلسلہ کہاں سے ہوا؟ یہ انداز اویسیہ ہے۔ تو معلوم یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو بعض لوگ انداز اویسیہ کو وہ سلسلہ اویسیہ کہہ دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سلسلہ نہیں، بلکہ یہ فیض حاصل کرنے کا ایک انداز ہے کہ نقش بندی فیض حاصل کریں قادریوں کے سلطان غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے۔ جزاک اللہ۔